ایک مصلحت تعلیم امت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو 20 دن میں 3 نمازوں میں آمین زور سے کہی ہے حضرت وائل کو نماز سکھانے کے لیے. بس یہ حدیث ہے، سنت نہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن میں ایک نواب زادے تھے حضرت وائل ابن حجر. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو حضرت وائل مسلمان ہو. ایک تو بڑے آدمی ہیں، نواب کے لڑکے ہیں اور خود سمجھدار بھی بہت تھے. تو حضرت معاذ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم مدینہ جاؤ، حضور سے ملو، حضور تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے. چنانچہ وہ یمن سے مدینہ آئے. یمن سے مدینہ 20 دن کا راستہ تھا اس زمانے میں. جب 3 دن کے راستے پر رہے تو حضور کو وحی سے اطلاع ملی. تو حضور نے صحابہ سے بتلایا کہ یمن کا ایک نواب زادہ مسلمان ہوا ہے اور وہ مدینہ پہنچنے والا ہے. تو حضور نے صحابہ کو چونکہ اطلاع دی، سارا مدینہ بےتاب تھا، کون آ رہا ابھی، کون نواب زادہ آ رہا، کون نواب زادہ آ رہا. خیر وہ مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے باہر نکل کر جہاں انہوں نے اونٹ بٹھایا تھا وہاں جا کر انہیں ویلکم کہا اور ویلکم کر کے ان کو پھر حضور اپنے ساتھ لائے اور مسجد میں اپنی وہ چادر جو کرتے کی جگہ پر پہنتے ہیں وہ بچھا کر کے ان پر بٹھایا حضرت وائل کو. حضرت وائل 20 دن حضور کے پاس رہے اور 20 دن کے بعد واپس گئے. ان 20 دنوں میں ان کے نماز پڑھنے کے لیے بالکل حضور سے پیچھے پہلی صف میں جگہ متعین کر دی تھی کہ یہ بندہ یہاں نماز پڑھے گا. یہاں جاننا چاہیے کہ حضور کے بالکل پیچھے 2 جگہیں صحابہ خالی چھوڑتے تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے. تو وہ بھی اب دائیں بائیں ہٹ جائیں گے، ان کے بیچ میں حضرت وائل کھڑے رہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوتہ. آمین ولا الضالین پر پہنچنے کے بعد میں حضور نے آمین کہی اور کلمہ آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچی، لمبی کی، یعنی زور سے کہی، جہرن کہی. یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے. ان کے ساتھی وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا خفض بها صوتہ، آمین کہی اور آمین کے ساتھ آواز پست کی. یہ کہتا ہے کھینچی، لمبی کی، اونچی کی، یہ کہتا ہے پست کی. ان میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس لہجے میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس لہجے میں آمین نہیں کہی، بلکہ اس لہجے سے آواز پست کی اور سرن بھی نہیں کی. سر کے اعتبار سے مد بها صوتہ، اور فاتحہ جس لہجے میں پڑھی تھی اس کے اعتبار سے خفض بها صوتہ. پھر روایت میں یہ ہے کہ سمعتہ وانا خلفہ، میں نے حضور کی آمین سنی درحالے کہ میں حضور کے پیچھے پہلی صف میں تھا. اس سے اندازہ کرو کہ کتنی جہرن کہی. آج کل جو آمین بالجہر والے ہیں وہ 2 غلطیاں کرتے ہیں. ان کے اماموں کے اندر سنت ہے، کہو کوئی منع نہیں کرتا، مگر 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو چلاتے آمین، کیا آفت ہے، مصیبت ہے. حضور نے تو اتنی جہرن کہی ہے کہ حضرت وائل نے پہلی صف میں کہتے کہ میں نے سن لی.
یہی حدیث پر جس پر آمین بالجہر کرنے والوں کا مدار اسی حدیث پر ہے. اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے اتنی زور سے کہی تھی کہ میں نے پہلی صف میں سن لی تھی. تو یہ جو چلاتے ہیں کرنے والے یہ غلط ہے. حضور نے اتنی ہی جہرن کہی ہے، اور جب اسی حدیث کی بنا پر تم آمین بالجہر کرتے ہو تو اتنی آواز سے کہو. پھر دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ الف کھڑا زبر الف زبر اور الف کھڑا زبر اتنا ہی کھینچا جائے گا آمین. یہ کون سا مد ہے؟ اللہ جانے کہاں کا مد ہے. یہ تو کسی زبان کے قاعدوں میں نہیں آتا ہے. یہاں رک کر سمجھو. آمین 3 قومیں استعمال کرتی ہیں آج بھی. یہودی بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ آمین، عیسائی بھی استعمال کرتے ہیں، اور میں نے ان کے سینیگوگوں میں، برطانیہ میں ان کے سینیگوگوں میں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر جا کر ان کی نمازیں دیکھی ہیں. عیسائیوں کے چرچوں میں، کیتھیڈرلوں میں اپوائنٹمنٹ لے کر جا کر ان کی نمازیں دیکھی ہیں. تو وہ مد نہیں کرتے. جب ان کا امام کچھ کہتا تو کہتے امین امین بولتے، سارے مجمع کہتے امین. ہم مد کرتے ہیں، مگر وہ مد ہے جو اوریجنل مد ہے، حروف مدہ والا مد ہے. کہ الف کے بعد واو آئے، زبر کے بعد الف آئے، یا پیش کے بعد واو آئے، یا زیر کے بعد یا آئے، تو جو مد ہوتا ہے اتنا ہی مد ہے. لہذا یہ جو الف کو لمبا کھینچتے ہیں یہ بھی غلط ہے. لہذا جو آمین کہتے ہیں وہ ان 2 باتوں کی اصلاح کرو. کہو زور سے، کوئی منع نہیں کرتا. 2 امام اس کو سنت کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں کروں گا، لیکن کم سے کم صحیح طریقے پر تو کہو. صحیح طریقہ ہے کہ اتنا زور سے کہو کہ دائیں بائیں 1 2 3 اور آگے سن لے، پیچھے سب والا سن سکے. حضور نے اتنا ہی زور سے کہا ہے، چلائے نہیں تھے حضور. اور مد قاعدے سے کرو. آمین، یہ ہے آمین کہنے کا طریقہ. میں ان لوگوں کو سکھلا رہا ہوں جو آمین جہرن کہتے ہیں، اور ہم سرن تو ٹھیک کرتے ہیں. ہم جو سرن کہنے والے ہیں ہم تو ٹھیک کرتے ہیں. اسی طرح سے جب امام الضالین کہتا ہے تم کہتے ہیں آمین. سرن تو ہم صحیح کہتے ہیں، یہ جہر والے چلاتے ہیں. اور مد لمبا کرتے ہیں، یہ چلانا بھی غلط ہے اور مد کو کھینچنا بھی غلط ہے. وہاں مد متصل نہیں ہے، نہ مد منفصل ہے، مد اصلی ہے. جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک لطیفہ سناؤ. انگریزوں کا جب زمانہ تھا تو ہندوستان میں ایک مسجد میں حنفی اور غیر مقلد دونوں نماز پڑھتے تھے. تو یہ غیر مقلد بہت چلاتے تھے آمین. تو جو نوجوان حنفی تھے ان کو چڑ ہوئی، ان سے کہا، بات بڑھی اور مارا ماری ہو گئی. ضرب یضرب ضربا، دے جوت. مقدمہ کورٹ میں چلا گیا. جج تھا انگریز. تو جب اس کے سامنے یہ مقدمہ ہے، دونوں کے وکیل ہیں، یہ آمین بالسر والا ہے حنفیوں کا وکیل، یہ آمین بالجہر والا ہے. تو انگریزوں کو علم سے بڑا دل لگا، تو اس نے انٹرسٹ لیا اور اس نے پورا ان کی اس وکیل کی بحثیں اور اس وکیل کی، اس نے سارے دلائل دیے آمین بالسر کے، اس نے سارے دلائل دیے آمین بالجہر کے. خوب دلائل سنے اور مسئلہ سنا. پھر اس کے بعد میں اس نے ججمنٹ لکھا. اس نے لکھا کہ دونوں فاضل وکیلوں کی بحثیں میں نے سنی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے آمین زور سے کہنا بھی ثابت ہے اور آہستہ کہنا بھی ثابت ہے. بس آمین کی یہ 2 قسمیں تو ثابت ہیں، مگر یہاں جھگڑا آمین کی ایک تیسری قسم کا ہے، اور وہ ہے آمین بالشر، یعنی شرارت کے طور پر آمین کہنا. یہاں جھگڑا آمین بالجہر اور بالسر کا نہیں ہے.
میں نے دونوں فاضل وکیلوں کی بحثیں سنی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے آمین کہنے کا یہ طریقہ بھی ثابت ہے، آہستہ کہو، اور یہ طریقہ بھی ثابت ہے، زور سے کہو۔ مگر میرے سامنے جو مقدمہ ہے وہ ان دو آمینوں کا نہیں ہے، یہ آمین کی ایک تیسری قسم ہے، آمین بالشر، شرارت کرنے کے لیے آمین کہنا، یہ تیسری قسم کا جھگڑا ہے، لہذا ان کو 1 سال کی جیل۔ تو میرے بھائیو یہ آمین بالشر ہے، آمین جس کو سنت مانتا تو حضور نے جس طرح سے کہا اسی طرح سے تو کہو، تجوید کے جو قاعدے ہیں ان قاعدوں سے تو کہو، یہ کیا تماشا ہے؟ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ حضرت وائل کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی آمین سنی، درحالے کہ میں پہلی صف میں تھا۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے جہرن آمین کہی ثلاثن۔ اب ثلاثن کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آمین آمین آمین۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں کہا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت وائل جو 20 دن رہے ہیں، ان 20 دن میں سے 3 نمازوں میں حضور نے جہرن آمین کہی ان کی تعلیم کے لیے۔ 20 دن میں 3 نمازیں جہرن ہیں تو 60 نمازیں پڑھی۔ 20 دن میں جہری نمازیں حضور کے پیچھے انہوں نے 60 پڑھی، ان 60 میں سے 3 نمازوں میں حضور نے جہرن آمین کہی۔ پھر دولابی کی کتاب الاسماء والکنہ میں یہ روایت ہے، اس میں یہ ہے حضرت وائل کہتے ہیں ما اراہ الا لیعلمنا، حضرت وائل کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضور نے یہ زور سے آمین کہی تھی مجھے نماز سکھلانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے تو بصرے سے وفد آئے، کیوں آئے ہو بھائی؟ نماز سیکھنے کے لیے آئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر نے نماز پڑھائی تو سب چیزیں جہرن پڑھی، التحیات بھی جہرن، ثنا بھی جہرن، سب جہرن۔ تو یہ تو تعلیم کے لیے، بصرے والوں کی تعلیم کے لیے، کوئی سنت تھوڑی۔ تو حضور نے جو یہ آمین کہی تھی وہ ایک خاص مصلحت سے کہی تھی، ایک بڑا آدمی آیا ہوا ہے اس کو نماز سکھلانے کے لیے حضور نے کہی تھی، اور اسی حدیث پر سارا مدار ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہوا، دیکھو وہ جو میں نے مثالیں دی تھی وہاں اختلاف نہیں ہوا۔ حضور نے حائضہ کو ساتھ لٹایا، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حضور نے بچی کو اٹھا کر کے نماز پڑھائی، اس میں ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، سب ائمہ متفق ہیں کہ وہ حدیث ہے، مصلحت سے ہے، سنت نہیں۔ مگر یہ آمین بالجہر والی جو حضرت وائل کی حدیث ہے اس میں 2 امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے یہ میں نے جو حدیث کی تفصیلات بیان کی اس تفصیلات کے پیش نظر کہا یہ زور سے کہنا سنت نہیں ہے، یہ حضور نے تعلیم کے لیے زور سے کہا تھا۔ اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کی دوسری رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم امت کے لیے چاہے کہیں ہو مگر یہ نماز کی سنت ہے، چنانچہ وہ سنت سمجھتے ہیں اور ان کے فالوورز اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں 2 رائیں ہو سکتی ہے، 2 مجتہد کہتے ہیں سنت نہیں ہے، یہ عمل حضور نے مصلحت سے کیا تھا، 2 امام کہتے ہیں نہیں، مصلحت سے کیا تھا اور سنت ہے۔ بہرحال میں تو مثالیں دے رہا ہوں اس کی کہ حضور کی نے بعض عمل کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کسی مصلحت سے عمل کیے ہیں، وہ سب حدیث ہوں گی، وہ سنت نہیں ہوں گی۔ یہ ایک بات پیچھے رہ گئی تھی، اس کو سمجھنی ضروری تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 3 وجہ سے جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں سنت نہیں ہیں، یہ تیسری وجہ پیچھے رہ گئی تھی، اس کی میں نے وضاحت کی۔ پھر اور تھوڑی سی آگے بڑھو، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو آمین زور سے آمین کی حدیث ہے اس کے بارے میں 2 بڑے امام کہتے ہیں وہ سنت نہیں، وہ حضور نے حضرت وائل کی تعلیم کے لیے کہی تھی۔ 2 اماموں کی رائے دوسری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، چاہے تعلیم کے لیے کہی ہو مگر وہ نماز کی سنت ہے۔ پھر جب ایسا اختلاف ہو جائے گا تو اب کیا کریں گے ہم؟ جس کو جس سے عقیدت ہے، جو جس کا فالو کرتا ہے اس کی رائے پر عمل کرے،
لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی مسجد میں ہم سرن والے بھی ہوتے جہرن والے بھی ہوتے, ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ جو جہرن کہتا ہے وہ سنت سمجھ کر کہتا ہے, ہم سرن کہتے ہیں ہم سنت سمجھ کر سرن کہتے ہیں.